أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین. آج آپ کی مدینہ بکس ڈپلومہ کورس 2012 کی کلاس نمبر 204 ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ اس کلاس میں مدینہ بک اولڈ 3 کا لیسن نمبر 6 الدرس السادس اور نیو بک 7 کا لیسن نمبر 1 اس کو آج آپ کمپلیٹ کریں گے. لاسٹ کلاس میں ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا اور اس میں جو رول پڑھے تھے وہ بھی میں نے آپ کو پڑھائے تھے. اور وہ کیا رول آپ نے پڑھے تھے؟ اسم و مکان اور زمان، ناؤن آف پلیس اینڈ ناؤن آف ٹائم. کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں، اسم کی ٹائپ یہ بتائی جا رہی ہے اسم و مکان اور زمان کے جو کسی جگہ یا وقت کے لیے کا میننگ دے رہے ہوتے ہیں، وقت کو بتا رہے ہوتے ہیں یا اس کسی جگہ کا میننگ بتا رہے ہوتے ہیں. اب ان کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ یہ اسم جو ہے اسم و مکان اور زمان ہے. ظاہر ہے ہر ایک عربی زبان کا جو ٹائپ ہوتی ہے، مختلف ٹائپ کے اسم کی، وہ ڈپینڈ کرتی ہے وزن کے اوپر. اور اس کے 2 ہی وزن ہیں، مشکل نہیں ہے، مفعالن اور مفعیلن. آپ کو جو چیز مینلی یاد رکھنی ہے اس میں، خاص طور پہ اسم و مکان اور زمان جب ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے، کہ میم فتح کے ساتھ اور یا پھر دونوں وزن میں میم فتح سے ہے، لیکن دوسرا پوائنٹ اس میں کیا ہے؟ آئین کلمہ. آئین کلمہ سے 2 وزن بن رہے ہیں، ادروائز دونوں میں میم ہے. آئین کلمہ پہ فتح اور آئین کلمہ پہ کسرہ اور میم پہ فتح. یہ بھی بات یاد رکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ اس کے مختلف وزن ہیں. اب سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی جو اسم ہے وہ زمانے کے لیے بھی اور وقت کے لیے بھی، مطلب جگہ کے لیے بھی اور وقت کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. جیسے مشرق کا ورڈ ہے، مغرب کا ورڈ ہے، اسی طرح اور بھی مختلف اسم ہیں جو جگہ کے لیے بھی اور وقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹائم میں نہیں. وہ پھر دیکھنا پڑتا ہے میننگ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا فرق ہے نا. پھر اس کے بعد آپ نے اس میں دوسری چیز پڑھی تھی کہ ان دونوں وزن کے ساتھ اینڈ پہ راؤنڈ تا لگا دیں. راؤنڈ تا بھی لگا سکتے ہیں اور اس سے پھر راؤنڈ تا آنے سے ظاہر آپ کو مؤنث کا وزن بن جاتا ہے اس سے. اور اس وزن پہ بھی مختلف آلریڈی آپ بہت سارے ورڈز پڑھ چکے ہیں، مدرستن، مکتبتن، لائبریری وغیرہ، منزلتن وغیرہ. اس کے بعد ایک اور خاص چیز جو آپ نے پڑھی تھی وہ آپ نے یاد رکھنی ہے، اور وہ ہے کہ ظرف اور اسم زمان اور مکان کا ڈفرنس. کیونکہ ظرف بھی جو ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، مطلب جگہ کے لیے اور ٹائم کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کس چیز کا؟ جگہ کا اور ٹائم کا، وقت کا. لیکن فرق ہے اس میں اسم زمان اور مکان میں. وہ کیا کہ ظروف جو ہیں وہ تو اسپیشل مبنی ہوتے ہیں، فکس ہوتے ہیں ایک خاص قسم کی اپنی بناوٹ پہ، یعنی ان کا کوئی پیٹرن نہیں ہوتا، وزن نہیں ہوتا مخصوص، ہر ایک کا اپنی ایک شکل ہوتی ہے. لیکن اسم مکان اور زمان عام اسم ہیں اور ان کے پیٹرن ہیں، 2 پیٹرن ہیں. اور پھر اس لیے چونکہ یہ ایک عام اسم ہے، جسٹ ان کے اندر معنوی طور پہ جگہ اور وقت کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن یہ عام اسم کی طرح پھر ان کی اعراب بھی چینج ہوتا ہے اور ان کی مختلف پوزیشنز ہوتی ہیں اور یہ مختلف اپنی پوزیشن کے اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں. لیکن ظروف کی کیا خاص بات ہوتی ہے کہ یہ منصوب ہوتے ہیں، بیسیکلی منصوب ہوتے ہیں. اور پھر باقی اس سے پہلے حرف جر آ جائے اور وہ سب آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں. اور پھر خاص بات کہ یہ عموماً زیادہ تر ظروف جو ہے وہ مضاف بن کر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے. تو یہ ڈفرنس آپ نے پڑھا. پھر اس کے بعد تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں. اب پتہ کیسے چلتا ہے کہ کون سا جو اسم مکان اور زمان ہے مفعول کے وزن پہ آ رہا ہے اور کون سا
مفعلن کے وزن پہ آ رہا ہے. اس کے لیے باقاعدہ کچھ رولز کے لیسن میں دوبارہ سے پورے رولز کو دہرایا گیا عربی میں، پھر وہاں پہ میں ان کو دوبارہ دہرا دوں گی. تو یہ تھا آپ کا ٹاپک جو اس لیسن نمبر اولڈ بک کا 6 اور نیو بک 7 کا فرسٹ لیسن ہے جو پڑھا. اب یہاں پہ لیسن ہم سٹارٹ کر چکے ہیں آلریڈی، اور ہم اس والے سینٹنس پہ پہنچے تھے، یہاں تک کیا تھا ہم نے. اس لیسن میں ایکچولی اسٹوڈنٹس اور ایک سپروائزر ہے مشرف بولتے ہیں سپروائزر کو، اس کے درمیان میں بات چیت ہے، مختلف مکالمہ ہے، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں حج پہ جا رہے ہیں، اور وہ جو سپروائزر ہے ان کو سپروائز کر رہا ہے اور اس سے متعلق گفتگو ہے. اولڈ بک کا پیج نمبر نوٹ کر لیں 59 لیسن 6 کا، اور نیو بک کا پیج نمبر ہے 37 نیو بک جو آپ کے سامنے ہے. یہاں سے آگے پڑھتے ہیں. المشرف سپروائزر، مستعدون انتم، حمزۃ الاستفہام اور اس کے بعد مستعدون. اب آپ نے چونکہ وزن کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہے تو اب یہاں بھی نوٹ کریں. اب یہاں بھی میم آ رہا ہے، لیکن جیسے کہ لاسٹ کلاس میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ میم فتح کے ساتھ اور دمہ کے ساتھ، اس چیز کو ضرور نوٹ کیجیے گا. جو اسم فاعل جو مزید فیہ کا اسم فاعل اسم مفعول ہے، اس میں میم دمہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مزید فیہ ابھی آگے آپ پڑھیں گے، لیکن آپ کو ابھی سے اس کی انٹروڈکشن ہو رہا ہے. تو اب میم کے اوپر جب دمہ آپ کو نظر آئے نا، منہ کا جو ساؤنڈ ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ مزید فیہ کا اسم فاعل یا اسم مفعول یا اسم مکان اور زمان کا صیغہ، اس میں یہ چاروں چیزیں میم دمہ کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں. باقی پھر ادھر میں وہاں جا کے ہم سمجھیں گے کہ فرق کیسے فیل ہوتا ہے. اتنا تھوڑا سا اور سمجھا دوں کہ آئین کلمہ کے نیچے اگر کسرہ ہے تو اسم فاعل ہے، آئین کلمہ کے اوپر فتح ہے تو اسم مفعول ہے. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ سے میں پوچھوں یہاں آئین کلمہ پہ کسرہ ہے تو مستعدون، تو یہ پھر کون سا صیغہ ہوا؟ مستعدون آئین کلمہ پہ کسرہ، اسم فاعل، یہ اسم فاعل ہے مزید فیہ کا. اب یہ کس باب سے ہے، کیا اس کی فارم ہے، اس کا مصدر، یہ اب آپ کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اب لکھ لیں اپنے پاس. یہ فارم 10 ہے. آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو تھوڑا یاد ہوتا جائے گا نا. تو اس میں فارم 10 کی علامت کیا ہے؟ سین اور تا. سین اور تا جو ہے اس کی علامت ہے، کیونکہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے نا، تو اس میں حمزہ نہیں ہے. ویسے حمزہ بھی ہوتا ہے. استعد یستعد، استعد اس کا ماضی کا صیغہ اور یستعد اس کا مضارع کا صیغہ ہے، اور مستعدون اسم فاعل. میننگ کیا ہے اس کا؟ استعد یستعد کا ٹو پریپیئر، ریڈی ہونا کسی چیز کے لیے. تو اب یہاں پہ وہ اس سے پوچھتا ہے سپروائزر کہ آر یو ریڈی یا آر یو پریپیئرڈ. کس سے پوچھ رہا ہے؟ ان تمام اسٹوڈنٹس سے. تو حمزۃ الاستفہام مستعدون اسم فاعل مزید فیہ کی فارم 10 سے، باب استفعال، اور اس کی پوزیشن کیا ہے؟ خبر مقدم. انتم کی ضمیر ہے نا اس کے بعد، کیا تم ریڈی ہو؟ تو انتم کی ضمیر مبتدا مؤخر اور مستعدون خبر مرفوع ہوتی ہے. رفع کی علامت بتائیں گے کیا ہے یہاں پہ؟ رفع کی علامت واو، یہ الواو، کیونکہ یہ اسم ہے نا، آپ وہ مضارع کا نہ سمجھیے گا، یہ اسم ہے. تو یہ واو جو ہے اس کی علامت ہے نون جمع کے لیے. انتم مبتدا مؤخر. الحسن، ان میں سے حسن ایک اسٹوڈنٹ بولتا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہ ہم لوگ ریڈی ہیں. ان حرف شرط، شاء فعل ماضی، اللہ اسم جلالہ فاعل. علی، علی متی السفر انشاءاللہ. اس سے پوچھا متی السفر، کیا مطلب؟ when will be traveling، کہ کب سفر ہوگا، یعنی کب سفر شروع ہوگا. مطلب یہ ہے کہ سفر کب ہے، یعنی کب شروع کریں گے ہم، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو المشرف، مشرف جواب دیتا ہے فی الساعۃ الثالثۃ بإذن اللہ. ٹرانسلیٹ کریں،
فی الساعۃ الثالثۃ، کیا ٹائم بتایا جا رہا ہے؟ ساعتی گھنٹہ، الثالثۃ 3، ٹھیک ہے، گھنٹے کا 3، تو 3 o'clock، وہ کہتا ہے 3 o'clock بِإِذْنِ اللہ، بائی اللہ's will، کہ اللہ کے اذن سے، کہ ہم 3 بجے سفر شروع کریں گے۔ احمدو این نلتقی، احمد ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے ویئر ول بی وی میٹ، کہ ہم کہاں ملیں گے، این کہاں، نلتقی ہم ملاقات کریں گے، نلتقی، اب اس کو بھی نوٹ کریں، ہم ملیں گے، اب میں نے ہم کا ٹرانسلیشن کیا تو ظاہر ہے ملیں گے فیوچر میں، تو مضارع کا صیغہ ہے اور اس میں نون علامت ہے مضارع کی، اور کون سا صیغہ ہے، متکلم جمع، اسٹوڈنٹس، کہ ہم سب اسٹوڈنٹ کہاں ملیں گے۔ تو آگے دیکھیں، آگے کتنے لفظ ہیں، لام تا قا یا، تو یہ تو 4 ہو گئے نا اس میں حروف اس کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ 3 تو ہو گئے کس چیز کے، مادہ کے، اور بیچ میں ایکسٹرا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، تا، یہ تا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے مزید فی کی فارم، کون سی فارم، کچھ تھوڑا بہت کوشش کریں بتانے کی، کون سی فارم ہے، فارم 8، ٹھیک ہے، یہ بھی فارم 8 ہے، لیکن یہ مضارع کا صیغہ ہے، بس فارم 8 لکھ لیں، تو یہ ہے التقا، التقیو، افتعلا کے وزن کے اوپر، اور اس کے بعد یلتقیو، فارم 8 ہے، بس اتنا یاد رکھیں، اور اس یہ تا جو ہے اس میں ایڈیشن ہے مضارع میں، ویسے اس میں حمزہ اور تا یہ 2 ایڈیشن ہوتے ہیں فارم 8 میں، ٹھیک ہے، 2 حروف کا ایڈیشن ہوتا ہے، ایڈ ہوتے ہیں مزید، لیکن یہاں پہ چونکہ مضارع ہے تو حمزہ نہیں ہے، خالی تا ہمیں بتا رہی ہے، فا کلمہ کے بعد لام قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، لقیہ، لقیہ کا میننگ ہوتا ہے ٹو میٹ، ملنا، ملاقات کرنا، جیسے اوپر تھا نا الی اللقاء پچھلے لیسن میں، اگلی ملاقات تک کے لیے۔ تو اینا اس فعل مضارع مرفوع بضمۃ المقدرہ، ٹھیک، چلیں، المشرف، مشرف کیا کہتا ہے، نلتقی، وی ول میٹ، ہم ملاقات کریں گے، فی موقف السیارۃ بالجامعۃ۔ اب یہاں پہ جو آپ کا اس لیسن کا ٹاپک ہے، لیسن کے ٹاپک کو نہیں بھولنا، اور وہ کیا، اسم و زمان اور اسم و مکان کو ڈھونڈنا۔ تو اس جملے میں دیکھیں اسم و زمان یا مکان میں سے کوئی ہے یہاں پہ لفظ، جی موقفی، یہ ہم چونکہ پہلے ایکسرسائزز کر چکے ہیں اسی لیے میں نے آپ کو کروائی تھی تاکہ آپ لوگوں کو پریکٹس ہو جائے نا۔ تو وقفہ یقفو سے موقفی، یہاں پہ مجرور حالت میں موقفن ہوتا ہے، فی کی وجہ سے مجرور ہے، تو یہ کیا مطلب، وقف کرنے کی جگہ، اگر اس کا لفظی میننگ ہم دیکھیں نا، رکنے کی جگہ، تو لیکن اب یہاں پہ دیکھیں گے وی ول میٹ ایٹ، کہاں، موقف السیارتی، فی موقف السیارتی، سیارتی، سیارت ان کی جمع، کہ کار پارکنگ، یعنی کارز کے سٹاپ کرنے کی جگہ، لفظی میننگ یہ ہوگا، بالجامعتی، یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے، وی ول میٹ ایٹ دا کار پارکنگ ان دا یونیورسٹی۔ نلتقی، سیم وہی صیغہ، فعل مضارع مرفوع بضمۃ المقدرہ، ضمہ یہاں سے ڈراپ ہے، نلتقیو تھا یا کی وجہ سے، کون سا فعل ہے، معطل اللام ناقص، فی حرف جر، موقفی، موقفی اسم مکان، ٹھیک ہے، وزن کیا ہے، مفعلن، وزن ضرور بار بار بولیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، مفعلن، موقفن کے وزن کے اوپر، لیکن یہاں کسرہ ہے تو فی موقفی۔ السیارتی اسم مجرور، اور بالجامعتی جار مجرور متعلق فعل، کلیئر ہے، چلیں آگے دیکھیں، یجب ان تکونوا ہناک قبل موعد السفر بالنصف ساعۃ، چلیں،
یجبو یہ بتائیں مجھے، اس کا میننگ بتائیں. یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں جب آپ لوگوں نے معطل اور غیر صحیح افعال شروع کیے تھے. یجبو اس کا روٹ ورڈ پہلے بتائیں. وجبا، وجبا یجبو. ابھی جب مثال میں واوی، مثال واوی ہے نا، تو مضارع جب بناتے ہیں اسے تو یجبو کیا ڈراپ ہو جاتا ہے؟ فا کلمہ. تو وجبا یجبو، یجبو وجوباً اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ٹو بی نیسسری، ضروری ہونا، واجب ہونا. ٹھیک ہے، واجب کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، واجبن. تو وجبا یجبو، تو یجبو فعل مضارع مرفوع بدمہ، واحد مذکر غائب کا صیغہ. واجب ہے، ضروری ہے، نیسسری ہے کیا؟ ان تکونو کہ تم سب ہو. ان حرف مصدرین و نصب، تکونو تکونو نہ تھا تو کیا کیسے کہیں گے نصبی حالت اس کی؟ فعل مضارع منصوب بحذف نون. تو تکونو بن گیا ان تکونو کہ تم سب ہو. ہناکا وہاں، اوور دیئر. قبلا موعدی، موعدی کے بارے میں بتائیں گے کس ٹائپ کا اسم ہے؟ موعدی اسم، اسم مکان یا زمان؟ اچھا اب یاد رکھیں یہ جو اسم ہے نا موعدی، موعدن، روٹ ورڈ دیکھیں وعدہ، واو عین دال، اس سے بنا میم کے پر فتح، موعدی مفعلن کے وزن پہ. موعدن جو ہے جگہ کے لیے بھی اور ٹائم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مقرر ٹائم یا مقرر جگہ، وعدے کی جگہ. اگر اس کا لٹرل ٹرانسلیشن کریں تو کیا ہوگا؟ وعدہ سے ہے نا، تو وعدہ سے موعدی یعنی وعدے کی جگہ. وعدہ جو جگہ کے لیے وعدہ کیا کہ میں وہاں آپ سے ملوں گا، جگہ یا وقت، وعدے کا وقت دونوں کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ پتہ چل رہا ہے یہاں وقت کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھیں بنصف ساعت، اس سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ضروری ہے کہ تم سب ہو، ضروری ہے کہ تکونو تم سب ہو وہاں. کہاں؟ قبلہ پہلے. کس وقت پہلے؟ مقرر وقت سے پہلے. ٹھیک ہے، مقرر وقت سے پہلے، سفر کے مقرر وقت سے پہلے. بنصف ساعت آدھا گھنٹہ. یہ ہے میننگ کہ تم سب کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ تم سب سفر کے مقرر وقت سے پہلے وہاں پہ موجود ہو. کہاں؟ کار پارکنگ یونیورسٹی میں، وہاں پہ ملاقات کی. ٹائم بتایا جا رہا ہے، یہ جگہ نہیں ہے، ٹائم ہے. کار پارکنگ تو پہلے ہی بتا دیا نا، یہاں پہ یہ جگہ تو پہلے بتا دی. اب یہ موعدی وقت ہے. چلیں سمجھ آ گئی. لیکن جگہ کے لیے بھی وعدے کی جگہ کہیں کسی جملے میں استعمال ہو سکتا ہے. چلیں اب اس والے جملے کا انالیسس کریں. یجبو فعل مضارع مرفوع بالضمہ، فاعل کہاں ہے اس کا؟ واجب ہے. کس کے لیے واجب ہے؟ جی مصدر مؤول اس کا فاعل ہے، کیونکہ واحد مذکر کا صیغہ ہے نا، غائب کا صیغہ ہے. تو اب چونکہ آگے مصدر مؤول آ رہا ہے نا، ان سب اسٹوڈنٹس کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب ہو. تکونو، ٹھیک ہے، ان تکونو مصدر مؤول، کیا پوزیشن ہے اس کی؟ فاعل، فی محل رفع. ان تکونو، اور تکونو کیا ہے؟ فعل مضارع منصوب بحذف نون. ہناکا وہاں، وہاں ہو. اوور دیئر ظرف، قبلہ بھی ظرف پہلے. موعدی، موعدی کیا ہے؟ اسم زمان. اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ زمانے کے لیے آ رہا ہے کہ مقرر ٹائم. کس چیز کا مقرر ٹائم؟ السفری، سفر کا مقرر ٹائم، وقت. تو السفری مضاف الیہ. موعدی کی پوزیشن کیا ہے؟ پہلے مضاف اور پھر پہلے مضاف الیہ وہو مضاف. قبلہ کا مضاف الیہ ہے اور السفری کا مضاف الیہ. ٹھیک ہے، بی حرف جر، نصفی اسم مجرور اور ساعت مضاف الیہ. چلیں آگے دیکھیں. ہاتو برنگ، یو آل برنگ. ہاتو جمع مذکر کا صیغہ، حاضر کا، اور کون سے ٹائپ کا یہ کلمہ؟ اسم فعل.
ہاتی ہے نا واحد کا صیغہ، تو اسے ہاتو جمع کا صیغہ ہے. ہاں تو یہ کس ٹائپ کا پھر اسم فعل کس کا فعل کا میننگ دے رہا ہے؟ امر. تو فاعل کہاں ہے اس کا؟ فاعل بتائیں. واو، برنگ. ٹھیک ہے، لے آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لاؤ، لے آؤ. کیا لے کر آؤ؟ حقائبا، حقائبکم، اپنے بیگ، اپنے سوٹ کیسز، اپنے بیگ. حقائبا منصوب ہے، کیونکہ مفعول بھی ہے. کس کا مفعول ہے یہ؟ ہاتو کا. ٹھیک ہے، فاعل واو ہو گیا، اور حقائبا مفعول بھی منصوب بالفتح. حقیبتن کی جمع ہے نا، وہو مضاف، کم کی ضمیر مضاف الیہ. تو جملہ فعلیہ امریہ کہہ سکتے ہیں. ودعوہا، تم اپنے بیگ لے آؤ اور انہیں رکھو. فی السیارۃ الواقفۃ امام مدخل المہجع. اچھا جی، ایک لفظ پہ غور کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ کون سا لفظ کس ٹائپ کا ہے. پہلے لفظوں کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ودعو، ودعو کس ٹائپ کا ہے؟ فعل ہے. امر یہ بھی. ٹھیک ہے، رکھو، کسے رکھو؟ ہاں، انہیں. ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ واحد مؤنث کی ہے نا جی، حقائبا کی طرف، بیگز کی طرف، کیونکہ یہ کلو جمع مؤنث ہے نا، تو اس لیے ہاں کی ضمیر واحد مؤنث لائی گئی، کلو جمع مؤنث کی وجہ سے. فی واو یہاں پہ فاعل، اور فی السیارتی جار مجرور، کار میں، گاڑی میں رکھو. ٹھیک ہے، اپنے بیگ. الواقفتی، یہ اب آپ مجھے بتائیں گے یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ واقفتی، واقفتن اگر ہو تو واقفتی. فاعلتن، اگر اس کو تا کے بغیر لکھوں تو کیا ہوگا؟ واقفن. فاعلن، جی اسم فاعل. تو یہاں پہ یہ کیوں ہے یہ مؤنث؟ کیونکہ گاڑی کی. اچھا، اب پہلے یہ بتائیں اس کا میننگ کیا ہے، پھر میں بعد میں دیکھتی ہوں کہ اس کی پوزیشن کیا ہے. اس کا میننگ کیا ہے؟ واقفتی اسم فاعل، کھڑی ہونے والی. اگر لفظی ٹرانسلیشن کریں نا، کھڑی ہونے والی، یعنی جو کھڑی ہوئی ہو، کیا؟ کار. تو یہ پھر نعت ہے. کس کی نعت ہے؟ کار کی. اسم فاعل یہاں پہ نعت کی پوزیشن میں. ٹھیک ہے، خوبصورت لفظ ہے نا، اسی سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا. تو ہم اس طرح تو نہیں کہتے کھڑی ہونے والی کار. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کھڑی ہوئی ہے، جو کار کھڑی ہے. کہاں کھڑی ہے؟ امامہ، ان فرنٹ، سامنے. مدخل المہجعی، مہجعی کس کو بولتے ہیں؟ ہاسٹل. اور مدخلی، اس کا میننگ بتائیں پہلے مجھے. مدخلی، مدخلن مفعلن کا وزن ہے، میں یہاں پہ لکھتی ہوں مفعلن. مدخلن، داخل ہونے کی جگہ. ٹھیک ہے، لفظی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ داخل ہونے کی جگہ. کس کے داخل ہونے کی جگہ؟ ہاسٹل کے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا امامہ مدخل المہجعی، ہاسٹل کے داخل ہونے کی جگہ کے سامنے کھڑی ہوئی گاڑی میں. پورے جملے کا ٹرانسلیشن اگر آپ کریں، ہاسٹل میں داخل ہونے کی جگہ کے سامنے کھڑی ہوئی گاڑی میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مین گیٹ کے سامنے، ہاسٹل کے مین گیٹ کے سامنے کھڑی ہوئی گاڑی میں. یہ مطلب ہوگا کہ اپنے بیگز لے آنا اور انہیں گاڑی میں رکھ دینا. کون سی گاڑی میں؟ جو ہاسٹل کے گیٹ کے مین گیٹ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. سمجھ آ گئی اب سب کو؟ الحمدللہ. تو فی السیارتی جار مجرور ہے، تو الواقعاتی سیارتی کی نعت، امامہ ظرف ان فرنٹ، مدخلی ظرف کے بعد مضاف الیہ وہو مضاف، المہجعی، مہجعی کس ٹائپ کا اسم ہے؟ مدخلی جو ہے یہ تو مفعلن کے وزن کے اوپر اسمو کیا ہے؟ مکان، داخل ہونے کی جگہ کی بات ہو رہی ہے نا،
تو اس میں مکان ہوا نا یہ. اور مہجعی کیا ہے؟ ہاسٹل. اس کے لیے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ سونے کی جگہ، سکون حاصل کرنے کی جگہ، یاد ہے؟ تو اسی سے مہجعی. تو یہ بھی مفعل کے وزن پہ ہے، تو ہاسٹل کو بولتے ہیں. تو یہ بھی اسم مکان. چلے الحمدللہ کلیئر ہو گیا جملہ. آگے آ جائیں. نائفن. نائفن کوئی ایک اور اسٹوڈنٹ ہے، نیا نام ہے آپ کے لیے. نائفن کچھ نوٹ کریں کس ٹائپ کا آپ کو لگ رہا ہے وزن. فاعلن جی، لیکن کس ٹائپ کے اس سے ہے یہ؟ اگر اس کا آپ نکالیں کہ معطل میں سے کون سے ٹائپ سے، بس اتنا بتا دیں، بے شک روٹ ورڈ نہ بھی پتہ ہو. اجوف. اجوف کا اسم فاعل، یہ یاد رکھیں. حمزہ جو ہے نا، یہ اس کا اوریجنل روٹ ورڈ نہیں ہے. اوکے. نائفن یہ چینج ہوا ہے اس کے روٹ ورڈ سے. واوی ہے یا یائی ہے وہ تو ظاہر دیکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ چینج ہوا ہے فاعلن کے وزن پہ. قائلن. ٹھیک ہے، سمجھ آئے گی؟ چلیں. لما، ہاں چلیں یہ اچھا جملہ ہے. لما یأتی زملاؤنا الساکنون فی المحجع الثانی. لما بہت دنوں بعد استعمال ہوا ہے. لما کی تعریف بتانا پسند کریں گے آپ لوگ؟ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ پورا نام بتائیے گا اس کا، کافی دنوں سے اس سے تعارف نہیں ہوا. لما حرف لکھتے جائیں. حرف جزم و نفع و قلب. ٹھیک ہے، جزم دیتا ہے، نفی کا میننگ پیدا کرتا ہے، اور ماضی میں میننگ لے جاتا ہے. یہی نام کسی ایک اور حرف کا بھی ہے. وہ کیا ہے؟ لم. لم کا بھی سیم نام ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے. لما جو ہے اس میں ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں ناٹ یٹ، ابھی تک نہیں. ٹھیک ہے، اور لم جو ہے اس میں ٹوٹل نفی ہوتی ہے. نفی میں فرق ہے. ٹھیک ہے، یعنی ماضی کے کسی زمانے میں نہیں، لیکن یہاں لما میں اس وقت تک کے زمانے کی بات ہو رہی ہوتی جس وقت بات کہی جا رہی ہے. تو اب یہ کیا ٹرانسلیشن ہوا؟ لما کے بعد آپ کے دماغ میں فوراً فعل مضارع مجزوم آنا چاہیے، اور پھر جزم کی علامت. آگے کیا ہے؟ یاتی. یاتی آپ ایکسپلین کریں. لما یاتی کیا فعل ہے؟ اتا یاتی، آنا ٹو کم، کہ ابھی تک نہیں آئے. کون نہیں آئے؟ زملاؤ، کلاس فیلوز. کون سے؟ نا، ہمارے. زملاؤنا ابھی تک نہیں آئے ہمارے کلاس فیلوز. الساکنون جو سب رہتے ہیں، ساکن ہیں. کہاں پہ سکونت اختیار کیے ہوئے؟ فی المحجعی ہاسٹل میں. کون سے ہاسٹل میں؟ الثانی سیکنڈ، دوسرے ہاسٹل میں. کہ دوسرے ہاسٹل میں رہنے والے ہمارے کلاس فیلوز ابھی تک نہیں آئے. کلیئر ہے؟ چلیں اب آپ ایک ایک لفظ پہ غور کریں. لما تو ہم نے دیکھ لیا، حرف جزم و نفع و قلب. یاتی فعل مضارع مجزوم، علامت جزمی ہی بتائیں. حذفی حرفی الا، یا یہ نہ بھولیں آپ کیونکہ پچھلے لیسن نہیں بھولے. اتا یاتی، تو یاتی سے یاتیو تھا، تو اب لم آ گیا تو یا اس کی حذف ہو گئی، تو تی بچ گیا نا. یاتی میں تا کے نیچے کسرہ، یہاں پہ یا تھی وہ حذف ہو گئی. تو یہ مجزوم کی علامت ہے. حذفی حرفی الا، ابھی تک نہیں آئے، ناٹ یٹ. زملاؤ فاعل جمع ہے، اسی لیے واحد کا صیغہ آیا. وہو مضاف، نا کی ضمیر مضاف الیہ. الساکنون، الساکنون کی کس ٹائپ کا کلمہ ہے یہ پہلے مجھے بتا دیں آپ. الساکنون بس کلمہ کم بتا دیں. جمع ہے نا، جمع مذکر سالم. فاعلون جمع، اور الساکنون اسم فاعل. ٹھیک ہے، اسم فاعل جمع کا صیغہ، رہنے والے. اب اس کی اعرابی حالت بتا سکتے ہیں؟ جسٹ اعرابی حالت بتائیں کیا ہے؟ مرفوع. مرفوع کی علامت کیا ہے؟ واو، نون جمع ہے. تو رہنے والے. اب اس کی پوزیشن کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے.
فعل فاعل مفعول بھی ہی تو ہے ہی نہیں ہے اس میں، فاعل ہی ہے خالی کیونکہ یہ لازم ہے۔ الساکنون نعت، کس کی نعت؟ زملاؤ کی نعت۔ سمجھ آئی؟ ٹرانسلیشن دیکھیں، رہنے والے، لیو کرنے والے کلاس فیلو، زملاؤ کی نعت، اسی وجہ سے جمع کا صیغہ آیا کیونکہ یہ بھی جمع ہے اور عاقل کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو الساکنون اس کی نعت ہوگی، اسم فاعل کا صیغہ۔ فی حرف جر المہجعی، پھر المہجعی جو ہے اسم مکان، الثانی سیکنڈ ہاسٹل، تو یہ اس کی نعت۔ الثانی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مجرور نعت کی، لیکن یہاں پہ یا ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے تو اس کے اوپر کسرہ نہیں آ سکتا، تو اس وجہ سے پھر اس پہ کسرۃ المقدرہ کہیں گے۔ یہ جملہ ہو گیا فعلیہ، اس پہ ذرا زیادہ ٹائم لگایا کیونکہ یہ تھوڑا انٹرسٹنگ جملہ تھا۔ المشرف سپروائزر، اولئکا سیلحقون بنا عند محطۃ القطار القدیمۃ، اولئکا وہ لوگ، اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کن کی طرف؟ وہ سب کلاس فیلوز، ان کی طرف معنوی طور پہ اشارہ کر رہا ہے۔ سیلحقون، سین حرف استقبال، یلحقون فعل مضارع مرفوع بثبوت نون، نون کس چیز کی علامت ہے؟ رفع کی علامت ہے۔ جمع کا صیغہ، فاعل کہاں ہے؟ واو، وہ سب ملیں گے، ہم سے ملاقات کریں گے۔ لام حاقہ روٹ ورڈ، لاحقہ یلحقو، ٹو فالو، کہ وہ ہمیں فالو کریں گے یا ملیں گے۔ لاحق کا مطلب ہوتا ہے، لاحق کا مطلب ہوتا ہے ملنا، تو وہ ہم سے ملیں گے بنا، ہم سے، بنا، بی حرف جر، نا کی ضمیر کیا ہے؟ اسم مجرور۔ اچھا یہاں پہ ایک نوٹ کر لیں بات، قرآن میں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، لام ہا قاف، لاحقہ روٹ ورڈ سے، تو اس کے بعد با ضرور آتا ہے، با اس کا صلہ ہے کہ ملاقات کریں گے ہمارے ساتھ، ود اس، ٹھیک ہے؟ یہ با ایک میننگ دیتی ہے، مطلب ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، ہم سے ملیں گے۔ تو با جو ہے یہاں پہ حرف جر ہے اور نا کی ضمیر، لیکن یہ اس والے روٹ ورڈ کے ساتھ جو بھی فعل ہوگا اس کے بعد با ضرور آئے گا، تو یہ آپ بے شک چیک کر لیجئے گا، لاحقہ فعل کے ساتھ یا مضارع ہو یا ماضی ہو، دونوں صورتوں میں با ضرور آئے گا۔ تو با کے بعد نا کی ضمیر، ہم سے ملیں گے۔ اندا کون ملیں گے؟ وہ سب، یہ واو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ زملاؤ کی طرف۔ اندا پاس، ظرف، ظرفو کون سا ظرف ہے؟ یہ مکان، ایڈورب آف پلیس۔ محطتی، محطتی پہلے ہی ہم دیکھ چکے، محطتی کیا ہے، کس کو بولتے ہیں؟ سٹاپ، تو یہ بھی کیا ہے، کیسے بنا؟ یا حتیٰ سے محطتی، اسم مکان، یہ بھی اسم مکان ہے، لیکن یہ چونکہ مضاف تھا تو اس کے اندر چینجز کی گئی نا، تو یہ الحمدللہ اینڈ پہ راؤنڈ تا بھی لگائی گئی۔ تو ایکچولی ہوتا ہے گرانا، گرانے کی جگہ، یعنی سٹاپ جو ہوتا ہے اتارنے کی جگہ ہوتی ہے نا، گراتا ہے نا بس والا یا جو بھی ٹرین یا جس کی بھی بات ہو رہی ہے۔ القطاری، القطار بولتے ہیں ٹرین کو۔ القدیمتی اولڈ، یعنی اولڈ ٹرین کے اسٹیشن۔ اب محطتی سٹاپ کے لیے، اسٹیشن کے لیے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ایک لفظ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ تو اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سب جو کلاس فیلوز ہیں تمہارے، وہ ہم سے ملاقات کریں گے۔ کہاں ملاقات کریں گے؟ اولڈ، پرانے ٹرین کے، پرانے ریلوے اسٹیشن کے پاس، اندا، ٹھیک ہے، پرانے ریلوے اسٹیشن کے پاس، یہ ہے میننگ، نیئر دا اولڈ ٹرین اسٹیشن۔ چلیں سمجھ آ گئی؟ تو بنا جار مجرور، ہم سے ملاقات کریں گے، جار متعلق، اندا پاس ملاقات کریں گے، سب کا تعلق کس سے ہے؟ فعل سے ہے۔ محطتی کی پوزیشن مضاف الیہ وہو مضاف، القطاری مضاف الیہ، اور القدیمتی کی پوزیشن کیا ہے؟ پرانے ریلوے اسٹیشن۔ تو القدیمتی نعت، کس کی نعت ہے؟ یہ کس کی نعت ہے؟ محطتی کی نعت ہے نا، ٹھیک ہے، سٹاپ کی، ریلوے اسٹیشن کی،
یہ تو القطاری ریلوے کا اسٹیشن، القطاری تو مضاف الیہ ہے نا، تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مؤنث بھی ہے، تو یہ محطتی کی نعت ہے۔ چلیں الحمدللہ آگے آ جائیں۔ ابراہیم کم ہم، کتنے ہیں وہ، ہاؤ مینی دے آر۔ کم جو ہے یہاں پہ کم استفہامیہ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ خبر مقدم، اس کی پوزیشن خبر ہے، اور ہم کی ضمیر مبتدا مؤخر۔ المشرف ہم عشرتن، وہ 10 ہیں، ہم مبتدا عشرتن، عشرتن اس کی خبر۔ امرن نحن ذاہبون فی الیوم السابعی، نحن ہم، ذاہبون فاعلون اسم فاعل، ذہب یذہب سے جمع کا صیغہ، فاعلون ٹرانسلیشن کیا ہوگی، ہم جانے والے ہیں، لفظی ٹرانسلیشن ہم جانے والے ہیں، فی الیومی دن میں، السابعی 7ویں، 7th ڈے میں، ہم 7th ڈے میں جانے والے ہیں۔ اس کا اصل یہ لفظی ٹرانسلیشن میں نے کیا تو، لیکن مطلب یہ ہوا کہ 7th ڈے کون سا ہوتا ہے، ویکینڈ، کہ ہم ویکینڈ پر جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، وی آر گوئنگ آن دا ویکینڈ۔ نحنو کی ضمیر مبتدا، ذاہبون اسم فاعل کا صیغہ جو ہے خبر بن رہا ہے، رفع کی علامت یہاں پہ کیا ہے، واو، اور نون جمع کا ہے۔ فی الیومی جار مجرور متعلق خبر، السابعی اس کی کیا پوزیشن ہے، 7واں دن، نعت کس کی نعت، یوم کی نعت۔ اخشا، اخشا ٹرانسلیشن کریں، آئی فیئر، مجھے ڈر ہے، متکلم واحد کا صیغہ، فعل مضارع مرفوع بضمۃ المقدرہ۔ خشیہ یخشا سے یخشا تخشا، تخشا اخشا، مجھے ڈر ہے، کیا ڈر ہے، انا کی ضمیر مستتر، فاعل مستتر، ان یکونا، ان یکونا مصدر معول کے ہو، کیا ہو، الزحام، کیا چیز ہو، الزحام، رش ٹریفک، کراؤڈ، شدیداً بہت زیادہ، اوور کراؤڈڈ، مجھے ڈر ہے کہ رش بہت زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہو، رش بہت زیادہ ہو۔ اخشا، اخشا فعل مضارع مرفوع بضمۃ المقدرہ، ان حرف مصدر و نصب، یکون فعل مضارع منصوب بالفتحہ، ان یکون کی پوزیشن کیا ہوگی، کیا ہو، سوال پیدا ہوتا ہے، مفعول بہ، مصدر معول مفعول بہ فی محل نصب۔ الزحام کی پوزیشن کوئی بتا سکتا ہے، مرفوع ہے۔ اخشا کا تو فاعل مستتر ہے، نہ کہ ضمیر، ان یکون مفعول بھی، الزحام کیا جی، یکون آ گیا نا، کانا یکون، تو کانا کا پھر اسم چاہیے اور خبر، اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب، تو الزحام کی پوزیشن کیا ہوئی، اسم کانا، اور شدیداً خبر کانا، کہ مجھے ڈر ہے کہ ہو کیا، کراؤڈ یا ٹریفک جیم، بہت زیادہ ٹریفک جیم۔ فی المطافی، مطاف میں، والمسعی اور مسعی میں۔ اچھا، اب مطاف اور مسعی یہ کس ٹائپ کے کلمات ہیں، یہ اب آپ بتائیں گے، الف لام کے ساتھ ہے، الف لام ہٹا دیں تو کیسے ہوگا، مسعن، متا، متا فن، تو کیا ہیں یہ دونوں، مطاف اور یہ دونوں اسم مکان، دونوں ہیں اسم مکان، اسم و مکان کے صیغے ہیں، دونوں جگہ ہیں، کون سی جگہ ہے، مطاف کس کو بولتے ہیں، طواف کرنے کی جگہ، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی جگہ، اور المسعی سعی کرنے کی جگہ، سمجھ آ گئی، طواف اور سعی کرنے کی دونوں جگہیں کیا ہیں، اسم و مکان کے صیغے ہیں، اور یہ فی حرف جر، المطافی اسم مجرور، واو حرف عطف، اور المسعی اس کی معطوف، سمجھ آ گئی، کہاں رش ہوگا، مطاف میں اور مسعی میں، طواف کرنے کی اور سعی کرنے کی جگہوں پر، تو یہ دونوں کیا ہیں، اسم و مکان اور زمان۔ چلیں آگے چلیں، المشرف لا تخف، نہیں تم ڈرو، خوف زدہ نہیں ہو، ڈرو نہیں۔
اللہ اللہ المیسر، بہت خوبصورت جملہ ہے. افریڈ نہیں ہو، ڈرو نہیں. اللہ اللہ کون ہے؟ میسر. اب یہ آپ بتائیں گے مجھے میسر کس ٹائپ کا کلمہ ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے. میم کے اوپر دمہ، میم کا دمہ نوٹ کر لیں. اچھا میم کا دمہ، یہ پھر اس سے کیا بات سمجھ آ گئی؟ میم کا دمہ کیا بتا رہا ہے؟ میم اور دمہ مزید فیہی سے، مزید فیہی کا اسم فاعل یا اسم مفعول. ٹھیک ہے، اسم فاعل یا اسم مفعول. اب اگر اسم فاعل ہے تو پھر عین کلمہ کے نیچے کسرہ دیکھیں گے تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یا سین را. تو سین جو ہے اس کا عین کلمہ ہے تو اس کے نیچے کسرہ ہے نا. ٹھیک، تو یہ اسم فاعل ہے. مزید فیہی کی فارم 3، اس کا میننگ کیا ہوگا؟ آسانی دینے والا، آسانی فرمانے والا. ٹھیک ہے، آسانی فرمانے والا. یہاں اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے نا، تو فیسیلیٹیٹ کرنے والا. اللہ ول میک از. ہاں شروع میں دیکھ لیں لا، یہ کس ٹائپ کا لا ہے؟ لا تخف، یہ اب آپ بتائیں گے مجھے. تخف نہیں تم ڈرو. جی لا ناہیہ، کیونکہ دیکھیں فعل مضارع مجزوم کیا ہے یہاں؟ بالسکون. ٹھیک ہے، تو یہ اس نے اس کو جزم دیا کہ نہ تم ڈرو، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. انا ذاہب الی مکتبی. چلیں یہ تو آسان ہے. انا ذاہب، میں جانے والا ہوں. ذاہب پھر اسم فاعل کا صیغہ، الی مکتبی اپنے آفس، کہ میں اپنے آفس جا رہا ہوں. ہاں لا تنسوا انا موعدنا الساعۃ الثانیۃ والنصف فی موقف السیارۃ انشاءاللہ. لا تنسوا، نسیہ ینسا سے تنسوا، کون سا صیغہ ہے یہ؟ لا تنسوا. لا کس ٹائپ کا؟ مجزوم. تنسونا تھا نا، نون جمع کا صیغہ، حاضر مذکر کا صیغہ، تو اس کو کہہ رہا ہے نہیں تم بھول جانا. ٹھیک ہے، ڈونٹ فارگیٹ، کہ تم سب نہ بھولنا. کیا نہ بھولنا؟ کہ انا اخوات انا موعدنا، پھر موعدنا آ گیا، اور آگے اگر نوٹ کریں الساعۃ الثانیۃ والنصف، کہ وہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے کہ اپنا مقرر، ہمارا مقرر ٹائم کون سا تھا؟ الساعۃ، کون سا ٹائم ہے یہاں؟ الساعۃ الثانیۃ والنصف. کیا ٹائم کہہ رہا ہے؟ نہ بھول جانا، 2:30 بجے نا. ٹھیک ہے، 2:30 ہوا نا. تو ہمارا مقرر وقت، یہاں وقت کی بات ہو رہی ہے، ویسے جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے میں نے بتایا نا، لیکن یہاں وقت کی بات ہو رہی ہے کہ ہاں تم نہ بھولنا کہ ہمارا وقت جو ہے وہ 2:30 ہے. فی موقف السیارتی، کہاں پہ؟ کار پارکنگ میں انشاءاللہ. کلیئر ہو گیا؟ سمجھ آ گئی کہ بس سٹاپ پہ. سیارتی کارز پارکنگ کا مطلب کہ بس سٹاپس میں ہمارا وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ 2:30 انشاءاللہ. چلیں لا اور ناہیہ تنسو فعل مضارع مجزوم بحذف نون. انا درمیان میں آ گیا، یہ تو ہو گیا نا فاعل، یہاں پہ واو، یہ واو انتم کی جگہ. انا اخوات انا میں سے اب اس کی خبر اور اس کا کیا چاہیے آپ کو؟ اسم. تو موعدہ منصوب ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ اسم انا منصوب وہو مضاف، نہ کی ضمیر مضاف الیہ. اب اس کا وہ کہاں ہے؟ خبر بتائیں، مرفوع خبر چاہیے. ساعتو خبرو انا، اور الثانیۃ نعت، اور وہی واو، اور النصف معطوف، فی موقفی جار مجرور، السیارتی مضاف الیہ. یہ سب ہم کر چکے ہیں انشاءاللہ. امرن سنکون ہناک فی الموعد باذن اللہ. ٹرانسلیشن کریں اس کی. ہزا کیا ہے؟ حرف استقبال. نکونو ہم ہوں گے، ہناک وہاں، فی الموعد مقرر وقت میں.
بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے، کہ ہم اللہ کے اذن سے مقرر وقت میں وہاں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو سین حرف استقبال، نکون فعل مضارع مرفوع بدمہ فاعل مستتر تقدیرہ نحن، کانا یکون کا نکون متکلم جمع کا صیغہ، ہونا کا وہاں ظرف، فی الموعدی جار مجرور اور بی اذنی جار مجرور. تو اس کا مطلب ہوا کہ نکون کی خبر محذوف ہے، فی سے پہلے یہاں پہ خبر محذوف ہے، اور اسم کیا ہے یہ نحنو کی ضمیر مستتر. تو یہ آپ کا الحمدللہ لیسن ہو گیا کمپلیٹ. چلیں اب ایکسرسائزز کرتے ہیں. تمارینو ایکسرسائزز. تمرین رقم 1 نمبر 1 ایکسرسائز اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، جواب دیجیے آنے والے سوالوں سے. اجب فعل امر مبنی علی سکون، جواب دیجیے کس سے؟ ان حرف جر، الاسئلتی اسم مجرور جمع کا صیغہ، الآتیاتی مؤنث کیوں؟ کیونکہ جمع غیر عاقل کی جمع ہے. پہلا سوال. اب یہ سوالات جو ہیں یہ سارے لیسن میں سے ہیں، بس آپ نے سینٹنسز بنانے کی پریکٹس کرنی ہے. نمبر 1 ما عدد المشترکین فی رحلۃ الحج، سوال پوچھتا ہے اس سے کہ حج کے سفر میں شریک ہونے والوں کا عدد کیا ہے، یعنی ان کے کتنا نمبرز ہیں، کتنے لوگ حج میں شریک ہوئے طلبہ میں سے نا، تو ان کا عدد پوچھ رہا ہے. تو اب آپ کیسے جواب دیں گے؟ آپ یہاں پہ پہلے نوٹ کر لیں مشترکین، آپ نے لیسن میں پڑھا تھا مشترکون، یہاں پہ کیا حالت ہے اس کی عرابی؟ مجرور، کیونکہ عدد المشترکین یہ مرکب اضافی ہے نا، عدد مضاف اور المشترکین مضاف الیہ، تو مجرور بالیائی کیونکہ جمع مؤنث سالم. تو اسم فاعل کا صیغہ، شریک ہونے والوں کا عدد کیا ہے، یہ وہ سوال ہے. کتنے تھے کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ لیسن کے مطابق کتنے تھے وہ ٹوٹل؟ اس نے کہا تھا نا کتنے ہیں 18، لیکن 2 جو تھے حامد اور عبد الباقی وہ نہیں تھے، ایک ریسٹورنٹ گیا تھا ایک بینک، تو کتنے ہو گئے 20 تھے پورے. جی نہیں، اب بھول رہے ہیں، آپ کی یادداشت خراب ہے. 10 جو تھے انہوں نے آگے ملنا تھا، ٹوٹل کی بات ہو رہی ہے نا. تو اب کتنے ہو گئے 30. اب 30 کے لیے آپ کہیں گے، اب کیسے جملہ بنائیں گے؟ ان کا عدد. اب مشترکینہ کی جگہ آپ ضمیر لگائیں گے نا، ان کا عدد کتنا ہے؟ کتنا ہے ان کا عدد؟ 30 کے لیے عقود میں سے نا 30، تو کیسے آپ اس کو لکھیں گے؟ 30 کا لفظ ثلاثن سے ثلاثون. ٹھیک ہے، اس کو میں الگ پیج پہ لکھتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. جی یہ دیکھیں، عددہم ان کا عدد، عدد مبتدا وہو مضاف، اور آگے ثلاثون کی پوزیشن کیا ہے؟ خبر. کس کی خبر؟ عدد ان کا کتنا؟ 30 ہے. لیکن اب 30 کیا کچھ تشنگی نہیں ہے؟ کچھ چیز کی چاہیے ہمیں، کیا خیال ہے؟ جی تمیز، کیونکہ عدد کے بعد تمیز آنی چاہیے نا. تو تمیز کیا ہونی چاہیے؟ کون 30 تھے؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کون 30 ہیں؟ دے آر 30. کون؟ اسٹوڈنٹس. طالباً. عقود کی تمیز واحد نکرہ. تو یہ آپ کا جملہ بن گیا اس کا. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیں. نیکسٹ کیا ہے؟ نمبر 2 این ذهب حامد و عبد الباقی. حامد اور عبد الباقی کہاں گئے؟ کہاں گئے تھے وہ دونوں؟ حامد کہاں ہے؟ اب آپ جملہ اسمیہ میں بنائیں گے نا. حامد ریسٹورانٹ میں ہے، لکھیں اب آپ حامد ریسٹورانٹ میں ہے، اور عبد الباقی، اب 2 کا سوال ہے نا تو پھر بیچ میں کیا استعمال ہوگا؟ اما. رہی بات ایز فار عبد الباقی، تو وہ کہاں گیا تھا؟ بینک. تو کیسے لکھیں گے اس کو اب آپ؟ یہ دیکھیں میں نے آپ کے لیے لکھا ہے حامد فی المطعم، حامد ریسٹورانٹ میں ہے، اما رہی بات عبد الباقی کی، فقد ذهب الی المصرف. یاد رکھیں اما جب بھی آئے نا تو اس کی خبر اس کے بعد ظاہر ہے مبتدا ہوگا، اور اس کی جو خبر ہوگی اس پہ فا لگایا کریں،
کیونکہ یہ رول ہے عربی کا، ٹھیک ہے. تو اس کی خبر پہ فا، تو اب خبر جملہ فعلیہ ہے نا، تو قد یہاں فعل ماضی سے پہلے تحقیق یقیناً وہ بینک کیا ہے. تو یہ آپ کے لیسن ہی میں جملہ ہے. تو اسی طرح نمبر 3 دیکھیں، متا موعد السفری، سفر کا وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے. متا کب سفر ہے، مطلب اس کا وقت بتایا جا رہا ہے، مقرر وقت سفر کا مقرر. موعد استعمال ہو رہا ہے نا، تو کچھ یا اب یہیں سے آپ جملہ بنا سکتے ہیں. موعد السفری، سفر کا مقرر وقت. پھر وہ جو لیسن میں تھا اگر آپ کو یاد ہو کتنے بجے تھا، 3 o'clock. تو کیسے لکھیں گے، موعد السفری فی الساعۃ الثالثۃ، کہ سفر کا مقرر وقت 3 بجے، 3 o'clock. ٹھیک ہے. چلیں نیکسٹ جملہ دیکھیں، این یلتقی الطلاب، کہاں ملاقات کریں گے اسٹوڈنٹس، وفی ای ساعتن، اور کس ٹائم میں. اسٹوڈنٹس کہاں ملاقات کریں گے اور ٹائم کیا ہوگا ملاقات کا. اب اس جملے کو یہیں آپ بنا سکتے ہیں، یہاں سے یہ ہٹا دیں دونوں کو. یلتقی الطلاب، ملاقات کریں گے اسٹوڈنٹس. پھر آگے آپ کے لیسن میں پورا وہ تھا نا، فی موقف السیارۃ بالجامعۃ، ٹھیک ہے، کہاں، جامعہ میں، کار پارکنگ میں، جامعہ کی کار پارکنگ میں ملاقات کریں گے. اسے آگے وہ جملہ آپ لکھ لیں، اس سے آگے یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور آگے وہ کہہ رہے ہیں فی ای ساعتن، اور اس کا ٹائم کیا ہوگا ملاقات کا. تو یاد ہے اس نے کیا کہا تھا کہ مقرر ٹائم کب، کس سے پہلے، سفر کے مقرر ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے، ٹھیک ہے. قبل موعد السفر بالنصف ساعۃ، یہ ایگزیکٹلی آپ کے لیسن میں جملہ لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ خود ہی لکھیے گا زبانی. نمبر 5، این یلحق بہم طلاب المہجع الثانی، سیکنڈ ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس وہ کہاں ملیں گے، بہم، ان سے. اب یہاں نوٹ کریں، یلحقو کے ساتھ بی آیا ہے، تو بی یہاں وہاں تھا، بی نا، ہم سے کب ملیں گے، اور یہاں ہے ان سے کب ملیں گے. تو اس کا بھی آپ کے ایگزیکٹلی جو لیسن میں جملہ تھا کیا تھا، سیلحقون بہم، وہ ملاقات کریں گے. ان قریب کا لفظ ساتھ استعمال کریں گے نا آپ، سیلحقون، ٹھیک ہے. سیلحقون، آگے بہم، یہیں سے بہم، ان دا محطۃ القطار القدیمہ تھی، کہ ریلوے اسٹیشن، پرانے ریلوے اسٹیشن کے پر ملاقات کریں گے. تو یہ جملے تھے، بس آپ کو اس کی پریکٹس کروانی تھی. الحمدللہ آپ نے کر لی اس کی پریکٹس. اب یہ نیکسٹ جو ہے نا، یہ سارا جو عربی میں لکھا ہوا ہے، یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو آپ کے نوٹس میں ہے. جو نوٹس میں نے اردو انگلش میں آپ کو دیے نا، یہ سیم وہی ساری رولز کو یہاں پہ عربی میں لکھا ہے. یہ میں آپ کے ساتھ ابھی پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو عربی میں بھی سمجھ آئے. اس کا ہم انالیسز نہیں کریں گے، بس کچھ لفظوں کو دیکھیں گے، لیکن اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. کلمۃ موعد، کلمہ موعد، کلمہ موعد ایسا لفظ ہے، مأخوذۃ، اخذ کیا گیا ہے. مأخوذۃ، یہ کس ٹائپ کا اسم ہے، اسم تو ہے آپ کو معلوم ہے، اگر راؤنڈ تا ہٹا دے تو مأخوذ، مفعول، وزن اسم مفعول. تو اب یہاں پہ راؤنڈ تا کیوں آئی ہے، کیونکہ کلمے کی وجہ سے نا. ٹھیک ہے. تو کلمہ موعد اخذ کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، بنایا گیا ہے، من وعدہ یعد سے، یعنی اس سے مشتق ہے، تو اس سے یہ کلمہ موعد بنایا گیا. للدلالتی، دلالت کرنے کے لیے، پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، کس لیے، علی زمان الوعیدی، وعدے کا ٹائم پر، زمان الوعیدی، زمانے کے لیے، یعنی ٹائم مقرر کے لیے، وعدے کا ٹائم پر دلالت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جس ٹائم کا وعدہ کیا جائے اس کے لیے بنایا گیا ہے. آگے دیکھیں، او مکان ہی، اور
اس کے مکان، یعنی اس کے وعدے کے ٹائم یا اس کے مکان یعنی اس کی جگہ کے لیے. سمجھ آ گئی؟ موعد میں نے ابھی پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ وقت کے لیے بھی اور جگہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جس مقرر وقت پہ ملنے کا یا جگہ کے لیے جو مقرر کیا جائے اس کے لیے. تو یہ ضروری ہے کہ اس پہ پہنچا جائے اس جگہ پہ اور اس ٹائم پہ نا، دونوں کے لیے. وَتُسَمَّى اور نام، وَتُسَمَّى اور اس کا نام رکھا جاتا ہے. اب تسمہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ تسمہ تا کے اوپر دمہ ہمیں بتا رہا ہے. فارم 2 ہے مزید فیہی، لیکن تا کے اوپر دمہ سے تسمہ اور میم کے اوپر فتحہ، مجہول، مجہول کا صیغہ، ٹھیک ہے. تسمہ نام رکھا جاتا ہے. کس کا نام رکھا جاتا ہے؟ اس میں نائب فاعل کا ہے ہیا کی ضمیر، یہ کس کی طرف جاری ہے؟ اس کلمے کی طرف، ٹھیک ہے. کلمہ اسی لیے مؤنث کی ضمیر آئی نا. اسم زمانن، اسم زمان اگر وہ زمانے کے لیے دلالت کرے. اذا کانت جب ہو، للدلالتی دلالت کرتا، پوائنٹ آؤٹ کرتا، علی الزمانی علی الزمانے کے لیے، اگر جب ٹائم کے لیے دلالت کرے تو اس کا نام اسم زمان رکھا جاتا ہے. و اسم مکان اور اسم مکان رکھا جاتا ہے. تسمہ و اسم مکان اذا جب کانت ہو، للدلالتی علی المکانی دلالت کرتا مکان پر یعنی جگہ کے لیے، تو اس کو پھر اسم مکان کہیں گے اگر جگہ کے لیے، اور اگر ٹائم کے لیے اسم زمان. سمپل. اسم، اچھا یہ دیکھیں اسم، اسم الزمانی. اب یہ ادھر دیکھیں اوپر دیکھیں اسم زمانن یہ، اور اسم زمانن یہ الف کے ساتھ میں الگ سے پڑھ رہی ہوں. اسم الزمانی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسم کیا ہے؟ جمع تو نہیں ہے نا جی، یہ تثنیہ ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، لیکن یہ مضاف بن رہا ہے. ایکچولی ہے اسمانی، دونوں نام، الزمانی والمکانی، زمان اور مکان. تو جب مضاف بن رہا ہو تو نون گر جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. تثنیہ کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، جمع کا بھی اور تثنیہ کا بھی. تو اسمانی تھا، نون ڈراپ ہو گیا. اسمان الزمانی یہ ایکچولی اس طرح ہے، لیکن اسم الزمانی ہم پڑھیں گے. تو اسم زمان و مکان، مکان اسمانی. اب یہاں دیکھیں یہاں پورا آ گیا نا اس کے ساتھ، کیونکہ مضاف نہیں بن رہا. مسوغانی بنائے جانے والے دو اسم، بنائے گئے دو اسم، ٹھیک ہے. اسم زمان اور مکان بنائے گئے، فارمڈ کیے گئے دو اسم، للدلالتی دلالت کرتے ہیں، انڈیکیٹ کرتے ہیں، علی زمان الفعلی فعل کے زمانے کو، او مکان ہی یا اس کے ٹائم کو. ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ فعل کی طرف، کہ فعل کے ہونے کے ٹائم اور ہونے کی جگہ کو شو کرتے ہیں اسم زمان اور اسم مکان. یہ دو قسم کے اسم جو مسوغانی، مسوغانی کا لفظ ابھی آپ نے پیچھے کیا تھا نا، کیا فعل ہے اس کا؟ مسوغانی. چلیں آگے یہ صیغہ آئے گا پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں، ٹھیک ہے. مسوغانی ہے نا، ساغا یا سوغو سے، صحیح، ساغا یا سوغو سے، پھر اس کا مجہول بھی آپ نے پڑھا تھا. اچھا یہ مکان، اور فی من الفعل الثلاثی المجرد علی الوزن، ثلاثی مجرد کے وزن پہ. تو وہ کتنے وزن ہیں؟ 2. اب یہ وہی ایگزیکٹلی وہی چیز، مفعل بفتح العینی. مفعل کا جب وزن ہو تو فتح عین پہ، نہ مکتب. مفعل بکسرۃ العینی، تو مفعلین میں کسرہ ہوگا، نہ موقف. دونوں وزن آپ نے دیکھ لیا. وَيَعْتِيَانِ اور وہ دونوں آتے ہیں. یعتیانی فعل مضارع مرفوع بثبوتی نون. فاعل کہاں ہے؟ الف. یہ کون دونوں آتے ہیں؟ یہ وزن، علی وزنی مفعل اذا، یعنی جب مفعلن کا وزن ہو تو پھر اس وقت یہ والی صورتیں ہوتی ہیں. نوٹس میں پڑھ چکے ہیں نا آپ یہی چیز. یہاں دیکھیں یہ میں نے یہی چیز یہاں بھی لکھی تھی جو وہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں کانا الفعل ناقصن، جب ہو، کانا ہو، کیا ہو؟ فعل ناقص. کانا کا اسم کیا؟ الفعل
اور ناقصن اس کی خبر. نحو جیسے مجرن من جرا یجری، جرا یجری سے مجرن، مجرن کیا ہے اب اسم فاعل یا مکان کا صیغہ لیکن مفعلن کے وزن کے اوپر ہے. اب یہ چونکہ ناقص فعل ہے تو اس وجہ سے یہ چینج ہوا، اور کیسے چینج ہوا میں بتا چکی ہوں. نمبر 2 او کان المضارع مفتوح العین او مضمومہ، کہ مضارع جو ہو مفتوح العین، عین کلمہ پہ فتح یا پھر ضمہ، دونوں صورتوں میں. اب یہاں بھی دیکھیں لکھا ہوا ہے میں نے فعل ناقص کا مضارع مفتوح یا مضموم العین، عین کلمہ پہ ضمہ ہو تو اس صورت میں پھر یہ وزن مفعلن عین کلمہ کے فتح کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور یہ آپ کے سامنے اگزامپل ہیں، یہ صحیح کی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وَيَأْتِيَانِ عَلَى وَزَنِ مَفْعَلٍ، مفعلن کے وزن پہ آتے ہیں جب اسم فاعل یا اسم مفعول کے صیغے کان الفعل، فعل ہو الصحیح الآخری مکسور العین، صحیح مطلب صحیح آخری کا مطلب کہ اس کا آخر صحیح ہو، مکسور العین اور عین کلمہ پہ کسرہ مضارع کے. نحو مجلس، مجلس کیا ہوتا ہے من جلس یجلسو سے، تو اب عین کلمہ پہ کسرہ ہے نا، ضرب یضرب. اب مکسور العین، مفتوح العین، مضموم العین، یہ مضارع کی بتائے جا رہے ہیں نا عین کلمہ، تو یہ سب آپ کو باب آنے چاہیے، الحمدللہ آپ نے پڑھے ہوئے، میں اس لیے اب دہرا نہیں رہی. نمبر 2 پوائنٹ دیکھیں، او کانا مثالا صحیح الآخری نحو موقف، او یا کانا ہو مثالاً مثال، مثال سے مراد کہ مثال فعل. اب یہاں مثالاً منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ کانا کی یہ خبر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ اس کا اسم نہیں ہے موجود نا. جیسے یہ دیکھیں نا اوپر گزر چکا ہے نا کان الفعل، اوپر فعل کا ذکر آ چکا ہے نا. جیسے یہ دیکھیں کان الفعل ناقصاً، یہ کانا فعل ناقصاً، تو الفعل جو ہے اسم کانا ہے نا، تو اسم کانا یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ ظاہر بات سمجھ آ رہی ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ ہو مثال صحیح الآخری، اور آخر سے صحیح، نحو جیسے کہ موقیف، مفعل کے وزن پہ من وقف یقف سے، اور اسی طرح مودیون من ودا یدعو سے، یہ جو ہے ضرب یضرب ہے، وقف یقف اور یہ فتح سے. وقد اور تحقیق تلحقو، کبھی کبھی تلحقو ملی ہوتی ہے، مفعلن و مفعلن ان دونوں وزن کے ساتھ، ہا التانیثی کما فی مدرسۃ محکمۃ مکتبۃ منزلۃ. اچھا یہ پہلے سب سے پہلے آپ نوٹ کریں، میں نے کہا کبھی کبھی ملی ہوتی ہے، کبھی کبھی کا ٹرانسلیشن میں نے کہاں سے کیا یہ اب آپ بتائیں. جی اس قد سے، قد حرف کے بارے میں ہم پڑھیں گے تفصیل سے، لیکن یہاں پہ بس اتنا سمجھ لیں کہ جب یہ ماضی کے ساتھ آتا ہے تو اس کو بولتے ہیں حرف تحقیق، یعنی ماضی کے جو فعل ہوتا ہے اس کے اندر بات کو پکا کرنے کے لیے، ایمفسس کہ یہ بات یقینی ہے، یقین کرنے کے لیے، یقیناً کا ٹرانسلیشن. لیکن جب یہ مضارع کے ساتھ آتا ہے تو اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے کبھی کبھی. تو یہاں پہ اسی لیے کبھی کبھی تلحقو ملی ہوئی ہوتی ہے. یہ اب واحد مؤنث کا صیغہ ہے. فاعل کون ہے؟ کون ملا ہوا ہوتا ہے؟ فاعل ہاؤ، ہا. تو ہاؤ کی پوزیشن یہاں کیا ہے؟ فاعل. کافی آگے جا کے فاعل آ رہا ہے. مفعلن و مفعلن یہ دونوں جو وزن ہے اسم فاعل اسم مفعول کے، ان کے ساتھ کبھی کبھی ہاؤ تانیسی مؤنث کی ہا ملی ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں دیکھیں مدرستن اور محکمتن، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تو تائے مربوطہ ہے نا، لیکن یہ ہاؤ تانیسی کہہ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ فرق. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ وقف کریں تو یہ ہاں میں بدل جاتا ہے نا، مدرسہ، محکمہ، مکتبہ، تو اس لیے اس کو ہاؤ تانیسی ہی کہیں گے نا، تو یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. تو یہ تھا پوائنٹ. تو یہ الحمدللہ آپ نے پڑھے ہوئے تھے سارے پوائنٹس، لیکن یہاں پہ میں نے آپ جو کہ بک میں انہوں نے تفصیل سے بتائے تھے، اب آپ نے عربی میں بھی پڑھ لیا، اردو انگلش میں آپ کے پاس ہے، اب اس کو دوبارہ پڑھیں
اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایکسرسائز نمبر 2، 3 یہ سب آپ کر چکے ہیں، یہ سب آپ نے ماشاءاللہ سے اس کی پریکٹس کر لی ہوئی ہے، اس میں بنائے تھے آپ نے میرے ساتھ ہی، لیکن آپ خود بھی اس کو ضرور لکھیں، ٹھیک ہے، اس کو ضرور لکھیں کیونکہ اس طرح آپ کی پھر پریکٹس ہوگی نا۔ اور ایکسرسائز نمبر جو 4 ہے، اس میں آپ نے لیسن میں جتنے بھی ہیں اسم مکان اور اسم زمان ان کو نکالنا ہے، یہ بھی آپ ضرور کریں کیونکہ اس طرح آپ کی بھی آپ کو اور زیادہ اس سے پریکٹس ہوگی۔ اور پھر ساتھ انہوں نے بتایا کہ فعل کو بھی لکھنا ہے جس سے وہ مشتق ہے۔ یہ ساری اسم فاعل اسم مفعول ٹائپ کی ایکسرسائزز۔ جی ایکسرسائز نمبر 3 آپ کا ہوم ورک تھا جو آپ نے گروپس میں کرنا ہے نا، تو اس میں آپ نے یہ نیچے جو سینٹنسز ہیں ان میں سے آپ نے اسم فاعل اسم مکان اور زمان کے صیغے نکالنے ہیں۔ اسم فاعل اسم مفعول کے بھی صیغے آپ مینشن کر سکتے ہیں، سارے ہی لفظوں کو ضرور دیکھیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس میں جو رول نہیں پڑے ہوئے کیونکہ آیات ہیں اور حدیث ہے تو آپ ان کو بے شک مینشن نہ کریں، لیکن جو پڑھے ہوئے ہیں ان کو آپ وہ کریں۔ اب یہ تو ویسے آپ خود کریں گے کیونکہ آیات بھی ہیں اور حدیث بھی ہے، لیکن یہ جو پہلا جملہ ہے نا یہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو پھر سمجھ آ سکے۔ یقالو کس ٹائپ کا فعل ہے؟ مجہول۔ ہوا منی بمرءن و مسمعن ای بحیث اراہ و اسمع کلامہ۔ اچھا اب یہاں پہ ابھی آپ نے پیچھے ایکسرسائز میں کیا تھا نا لاسٹ اس میں لیسن میں، یہ جملہ جو ہے نا اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے، اس کی یوں کہنا چاہیے ٹرانسلیشن عربی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں ہوا منی، اگر اس کا لفظی ٹرانسلیشن کریں تو اس طرح نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ کہا جاتا ہے یہ جب جملہ کہا جاتا ہے اس طرح کہ وہ ہوا منی مجھ سے بمرءن دیکھنے کی جگہ پر ہے، و مسمعین اور سننے کی جگہ، اگر لفظی ٹرانسلیشن کریں تو وہ یہ بن رہا ہے ای جیسے کہ، اس کا جواب آگے ٹرانسلیشن یہ ہے بحیث کہ وہ اراہو میں اسے دیکھ سکتا ہوں، و اسمعو وہ جہاں ہے جو جگہ پہ ہے جو اس مقام پہ ہے میں اسے دیکھ سکتا ہوں، اسمعو اور میں سن سکتا ہوں، کلام ہوں اس کا کلام۔ مطلب یہ ہے، مطلب کسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جہاں پہ موجود ہے شخص جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے میں اسے سن بھی سکتا ہوں اور میں اسے دیکھ بھی سکتا ہوں، وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں میں اسے دیکھ سکتا ہوں اور سن سکتا ہوں۔ اب یہاں پہ تو سیکنڈ جو جملہ ہے جو اس کی ٹرانسلیشن ہے یہاں پہ اگر دیکھیں اراہو میں دیکھ سکتا ہوں اسے، انا کی ضمیر مستتر، یہ فعل ہے نا، فعل مضارع ہے، یہ فعل آپ پڑھ چکے ہیں، را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ محموز الفا اور ناقص الیائی ہے۔ واسمعو اور میں سن سکتا ہوں، کیا سن سکتا ہوں؟ انا کی ضمیر مستتر کلاما مفعول بھی اور ہو کی ضمیر مضاف الیہ اس کا کلام۔ اب یہ تو جملہ میں نے آپ کو کرا ہی دیا، تو باقی اب آیات کریں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ بی حرف جر ہے، مرءن پھر اس کا مطلب ہوا کہ مجرور ہے لیکن یہ فتح کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بی کی وجہ سے، لیکن یہ اسم مکان ہے کہ وہ جگہ بتائی جا رہی ہے جہاں میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، و مسمعن اور میں اسے دیکھ سکتا ہوں۔ اس کا وزن کیا ہوگا؟ مرءن کا وزن بتائیں؟ مفعل، ٹھیک ہے، مفعلن کے وزن پہ، اور مسمعن کا وزن بھی مفعلن، یہ آپ نے پیچھے کر چکے ہوئے ہیں ایکسرسائز میں نا یہی چیز، تو اس کو ضرور دوبارہ لکھ لیں، میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ بی حرف جر ہے، حیثو جہاں سے میں اسے دیکھ سکتا ہوں اور سن سکتا ہوں۔ باقی آپ کریں گے کیونکہ یہ آیات ہیں تو آیات میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سب آلریڈی آپ دیکھ چکے ہیں، اور یہ حدیث بھی ہے، اس کو بھی کوشش کریں کرنے کی، پھر میں آپ کو بعد میں اگر کوئی سوال ہوا تو سمجھاؤں گی۔ تو اب آپ کا ہو گیا لیسن کمپلیٹ۔ وکیبلری کے کچھ ورڈز ہیں ان کو چیک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پوائنٹ ٹو ریممبر دیکھیں گے۔ تحیۃن گریٹنگ اور اس کی جمع تحیّاتو، تحیّاتو جمع مؤنث سالم کا وزن، تو تحیۃن کا مطلب گریٹنگ، سلام دعا کرنا، دعا کسی بھی قسم کی دعا کرنا، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد مشترکن سنگولر کا صیغہ، مشترکون پلورل، رحلتن ٹو اے ٹرپ،
رحلاتن اس کی جمع، مصرف بینک، مصارف پلورل، مستعدن ریڈی ہونا، مستعدون یاد ہے جمع کا صیغہ، اسم فاعل ابھی ابھی آپ نے کیا اس میں. پھر اس کے بعد موقف سیارتی کار پارک کرنے کی جگہ، موقف اس کی جمع، مواقف اس کی جمع. قطارن، قطارن کس کو بولتے ہیں عربی میں؟ ٹرین. تو پھر وہ ٹرین اسٹیشن کی بات ہوئی تھی نا، محطۃ القطاری ریلوے اسٹیشن. قطاراتن اور قطرن دو اس کے پلورل ہیں، ٹھیک. اس کے بعد الزحام کراؤڈ، ٹریفک جیم، بہت زیادہ کراؤڈڈ جگہ جو ہو. یہ دیکھیں پرانے زمانے کی ٹرین، اب تو ایسی نہیں ہوتی. باقی آگے بہت سارے آپ کے فعل دیے ہوئے ہیں. لہا، لہا، یلہو، لہون قرآن میں استعمال ہوا ہے نا، لہو الحدیث، ٹو ٹیک ریفیوج. یہ سارے آگے فعل ہیں، یہ الحمدللہ آپ کر چکے ہیں، ان کو ضرور دیں. یہ مزید فیہ کی فارم 3، یہ دیکھیں نادا ینادی ندان، ٹو کال. یہ پھر مجردی کا صیغہ ہے. سوا یسوی سوان، ٹو اسٹے. طاف بالکعبۃ یطوف طوافن، طواف کرنا، ٹو گو راؤنڈ ٹو کعبہ. سعی یسع سعین، یہ بھی صفا اور مروہ کے درمیان میں بھاگنا، واک کرنا. نفع ینفی نفین، ٹو بینش، ڈپورٹ، کسی کو ڈپورٹ کرنا. اراد یعرض، یہ بھی سارے فعل آپ الحمدللہ کر چکے. اس کے بعد التقى بلال و حامد یلتقی التقان، ٹو میٹ، فارم 8 سے التقا، افتعال باب سے. وجب یجب وجوب، نیسسری ٹو بی نیسسری. یسر یو یسرو، تیسیرن، یہ بھی فارم 2 باب تفعیل سے. اور میسرن اسم فاعل، ون ہو فیسیلیٹیٹ، آسانی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے. پوائنٹ ٹو ریممبر. مفعلن اور مفعلن دو وزن کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ ناؤن آف پلیس اینڈ ٹائم، ٹھیک. اور یہ مختلف اس کے لیے لفظ ہیں، کچھ اس میں ایکسیپشنز ہیں، اس کے رول آپ نے الحمدللہ پڑھ لیے. پھر اس کے بعد ناقص اگر افعال سے ہو تو پھر اس طرح سے یہ بنے گا، مجرن، جرا یجری سے نون تنوین اوپن کر کے، تو پھر اس طرح ہم نے استعمال کیا کیونکہ را کے اوپر فتح ہے نا، تو اس کے اعتبار سے یہ مفعلن کا وزن ہے، ٹھیک ہے. ملہن، لہا، یلہو، انٹرٹینمنٹ پلیس، کوئی بھی جگہ جہاں پہ بھی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد باقی پھر یہ صحیح سے ہے، یہ سب آپ صحیح والے تو آسان ہوتے ہیں. اور یہ ہو گئے آپ کے مثال کی ایگزامپلس، یہ آپ نے کر لیا. اور پھر آئین کلمہ کے اعتبار سے اگر اس پہ فتح ہے یا دمہ ہے تو پھر کس وزن پہ آئے گا، یہ نوٹس میں آپ پڑھ چکے اور یہ سب آپ کے سامنے سیکھے ہیں. یہ ایکسیپشنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایکسیپشنز ہیں رول کی کہ یہ اس وزن پہ آتے ہیں. آنا انہیں چاہیے مفعلن کے وزن پہ، مسجدن، مشرقن، ٹھیک ہے. لیکن یہ آتے کس میں؟ کیونکہ یہ آئین کلمہ پہ دمہ ہے نا، تو اس لیے ان کو اس پہ آنا چاہیے دمہ، کیونکہ رول کے مطابق، لیکن رول سے ہٹ کے یہ استعمال ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ کیا تھا کہ تائے مربوطہ، ہاؤ تانیس جس کو کہتے ہیں، تو یہ دونوں وزن کے ساتھ یہ استعمال ہوتی ہیں. تو اب آپ کا کوئی اگر کویشچن ہے اس لیسن سے ریلیٹڈ تو پوچھیں، نہیں تو اس کی پریکٹس کریں اور ہوم ورک کریں، اور اس میں سے سوال ہوگا تو ضرور پوچھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لیسن نمبر 7 اولڈ بک 3 کا اور لیسن نمبر 2 نیو بک 7 کا انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. اور اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اسم اعلیٰ، ایک نئے وزن آپ پڑھیں گے. اب آپ پیٹرنز کی لیے ریڈی رہیں، مختلف پیٹرنز. یہ مت کہیے گا کہ مکس اپ ہو جاتے، مکس اپ نہیں ہوتے. جب آپ کے سامنے لفظ آتا ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے انشاءاللہ. دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.